السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار بن اعظم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آر وائی کے انفارمیشن، میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جی ویورز، آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ سے رحیم یار خان کی سیاست کے اوپر بات کریں گے، اور بات کریں گے شہر رحیم یار خان کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے کلین سویپ کیا، جبکہ بظاہر جتنے بھی سرویز آ رہے تھے اور جو ورکنگ پوزیشن تھی، جو کیمپین کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انالیسس کیے جا رہے تھے، اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے تینوں امیدوار یعنی کہ میاں امتیاز احمد، اس کے بعد چودھری محمد عمر جعفر اور چودھری محمود الحسن چیمہ صاحب، یہ بالکل کلین سویپ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لیکن 8 فروری کو اس کے بالکل ساری چیزیں برعکس ہوئیں اور عوام کی امیدوں کے بالکل برعکس چیزیں ہوئیں۔ ایون کہ اگر آپ میاں امتیاز صاحب کا جو الیکشن ہارنے کے بعد انہوں نے ایک جو اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، آپ اس میں بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں ان سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مس کیلکولیشنز ہوئیں، اور ابھی تک جو مسلم لیگ نواز کے امیدواران ہیں وہ مکمل طور پہ سکتے میں ہیں۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں کہ ان کے ہارنے کی کیا وجوہات بنی، لیکن کچھ چیزیں جو بڑی اہم ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے وہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ تو ناظرین، سب سے ایک جو اہم چیز جس نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ہار کے اندر خاص طور پہ جو رحیم یار خان کی ہے، اگر ہار کی بات کریں جو جس چیز نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے وہ اس پارٹی کا اوور کانفیڈنس تھا۔ یعنی کہ یہ لوگ، اگر آپ ان کی کیمپین دیکھیں، آپ لوگ ان کا جو ان کا بیہیویئر تھا آپ وہ دیکھیں، آپ ان کی باڈی لینگویج کو اگر مد نظر رکھیں تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی طرف سے مکمل طور پہ یہ الیکشن ون کر چکے تھے اور گھر بیٹھ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں میاں امتیاز صاحب کی بات کروں، میرے بڑے ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن ان کی کچھ ایک دو ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آئی تھی، جس میں غالباً وہ ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، جس میں غالباً ان کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے جو کرنا ہے وہ کر لیں گے، پر تسی بھی ووٹ پان واسطے نکلنا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا ہے، تسی انہوں تے نہیں رہنا، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کی بات ہو رہی تھی۔ لیکن 8 فروری کو جس طریقے کے ساتھ عوام نکلی ہے اور انہوں نے اپنے جو ووٹ کی طاقت ہے جس طریقے کے ساتھ اس کا استعمال کیا ہے، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو چاروں کونے چت کر کے رکھ دیا۔ یعنی کہ جس چیز کا تصور بھی نہیں تھا، انہوں نے وہ چیز رحیم یار خان کی عوام نے، ضلع رحیم یار خان کی عوام نے وہ کر کے رکھ دی۔ جو کینڈیڈیٹس تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اتنے کم ٹائم کے اندر بغیر کیمپین چلائے جیت سکتے ہیں، وہ 50 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں۔ تو ان دا اینڈ آل کریڈٹ گوز ٹو عمران خان۔ اور اس کے بعد سب سے ایک اہم چیز کہ رحیم یار خان کی جو پالیٹکس ہے وہ زیادہ تر مخصوص برادریوں کے ارد گرد گھومتی ہے، یہ آپ سب کو پتا ہے، اور دو ہی برادریاں جو ہیں وہ سرے فہرست ہیں، یعنی کہ جاٹ برادری اور ارائیں برادری۔ تو لیکن اس دفعہ آپ یقین کریں کہ مائنڈ بلوئنگ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹران تھے انہوں نے ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ ڈالا۔ اگر عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ نہ ڈلتا تو شاید یہ جو لیڈ میاں امتیاز صاحب کو لگی ہے، اس سے ڈبل لیڈ چودھری جاوید اقبال وڈائی صاحب یہ الیکشن لوز کر جاتے۔ اور اس کے بعد سب سے ایک اہم چیز جو ہے، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ترقیاتی کاموں کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ رحیم یار خان کے اندر سر فہرست ہے۔ انہوں نے بے بہا ایسے کام کروائے ہیں جس کے اوپر شاید جو ہے وہ بہت، مطلب آپ سمجھ لیں کہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنی کیمپین چلائی، اور جو کام انہوں نے کروائے وہ ایک ایک چیز کو انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری شکل کے اندر وہ چیزیں پیش بھی کی، لیکن اس کے باوجود عوام نے سارا کچھ ریجیکٹ کیا اور صرف عمران خان کے نام کو ووٹ ڈالا۔ تو ایک تو یہ سب سے ایک اہم ریزن تھی۔ دوسری
جو ہے نا وہ میاں صاحب کو ان کے جو کونسلر صاحبان ہیں نا انہوں نے ہروایا. میں اس چیز کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ رحیم یار خان اگر ہم شہر کی بات کریں جو پی پی 262 کا علاقہ ہے, آپ دیکھیں کہ میاں امتیاز صاحب کی پوزیشن بہت واضح تھی, لیکن سوائے ایک چک 72 کے کوئی ایک ایسا پولنگ سٹیشن نہیں ہے, کوئی ایک, ناٹ ایون اے سنگل پولنگ سٹیشن جہاں سے مسلم لیگ نواز جیتی ہو. تو یہاں سے کیا ظاہر ہوتا ہے, اس وقت بہت سارے لوگ ہمیں گالیاں نکالتے تھے جب ہم نے پہلا وی لاگ کیا تھا, جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ کونسلر صاحبان نے جو ہے وہ چودھری محمد عمر جعفر کے خلاف ایک کیمپین چلائی تھی کہ یہ صرف الیکشنوں کے دوران جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں اور ان کا شہر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور پوری ایک بھرپور ایک آرگنائزڈ کیمپین ان کے خلاف چلائی. اس کے اوپر میں نے بھی ایک وی لاگ کیا, جس کے بعد ہمیں بہت ساری جو ہے وہ ریٹیلیشن بھی ہوئی, ہمیں بہت ساری دھمکیاں بھی ملی. لیکن چلے خیر, اپارٹ فرام آل دیٹ تھنگس, میں اپنے پوائنٹ کی طرف واپس آتا ہوں. سر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کونسلر صاحبان تو خود آپ لوگوں کے مرہون منت ہوتے ہیں, تو یہ تو آپ لوگوں کو لالی پاپ دیتے رہے ہیں کہ جناب اسی اتنے بندے اکٹھے کر لے, ایسے اتنے بندے اکٹھے کر لیے, جبکہ جس کونسلر کی یونین کاؤنسل کے اندر جلسے ہوئے ہیں آدھے سے زیادہ بندے جو ہیں وہ تو دوسرے یونین کاؤنسلوں سے آتے تھے, صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جناب یہ دیکھیں جی اسی میں 200 بندہ اکٹھا کر لیا, میں 300 بندہ اکٹھا کر لیا. تو سر یہ بھی ایک آپ کے ہارنے کی ریزن ہے. اور اس کے بعد تیسری ریزن جو ہارنے کی ہے, میاں صاحب بہت معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, اور زبان زد عام بھی ہے, ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا اس کے اندر بھی آپ کے اوپر یہ ایلیگیشن لگا کہ آپ ایک منفی جو سیاست ہے اس کو بھی فروغ دیتے ہیں. منفی سیاست سے مراد جو ہے یعنی کہ تھانے اور کچہری کی سیاست. اور میں آپ کو یہ بھی آج آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ الیکشن ہارنے کے بعد بہت سارے لوگ جو صبح سے دوپہر شام تک آپ کا ورک کرتے تھے, آپ کے پے رول کے اوپر تھے, آپ کی گاڑیوں میں گھومتے تھے, آپ کے دوستوں کی گاڑیوں میں گھومتے تھے, لیکن انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا, نہیں ڈالا. آپ کے ساتھ صرف آپ کو دکھانے کے لیے گھومتے رہے, وہ کسی کے کہنے پر گھومتے رہے یا نہیں گھومتے رہے. اپارٹ فرام دس کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, جو دھڑا دھڑ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے تھے, ان میں سے میرا خیال ہے کہ کوئی 20% لوگوں نے بھی آپ کو ووٹ نہیں ڈالا میاں صاحب. تو اب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اپنی جو پوری ایک پالیسی ہے سیاسی وہ چینج کرنی پڑے گی, طرز سیاست چینج کرنا پڑے گا. ووٹر بہت سیاںا ہو گیا ہے, ووٹر بہت تیز ہو گیا ہے, اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ میرے ووٹ کی طاقت کیا ہے. تو آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں, پروموٹ کریں, میکسیمم کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.